السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ یار دیوانے، رائٹر ضلع ظفر کس نمبر 3۔ رات کے اس پہر جب سب سکون کی نیند سو رہے تھے، تب عمر اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سوچیں یادوں میں تبدیل ہونے لگی، اذیت ناک اور جان لیوا یادیں۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کب تک پہنچیں گے؟ میں تھک گئی ہوں اب۔ عمر کے کانوں میں آواز گونجی، اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ بس تم چلتی رہو، عمر نے خود سے چھوٹی بہن کو کہا۔ بھائی بھوک لگ رہی ہے، بچی نے پھر کہا۔ میں کچھ کرتا ہوں کھانے کے لیے، عمر نے بے بسی سے کہا، لیکن وہ خود بہت پریشان تھا۔ سنسان سڑک پر وہ دونوں بہن بھائی کسی انجان منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ عمر کے موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس نے موبائل دیکھا تو حنان کی کال تھی۔ کیسے ہو عمر، اور ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو؟ حنان نے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی، اور تجھے کیسے پتا میں جاگ رہا ہوں؟ عمر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابھی تجھے دیکھا، اپنے کمرے کی بالکونی پر کھڑا تھا نا تو؟ ہاں، عمر نے مختصر سا جواب دیا۔ تو بھول کیوں نہیں جاتا یار؟ حنان نے نرمی سے پوچھا۔ بھولنا آسان نہیں ہے، عمر اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کوشش تو کرو، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اس نے فکر مندی سے کہا تو عمر ہنسا۔ 14 سال سے زندہ ہوں، آج تک تو کچھ ہوا نہیں، اب کیا ہوگا؟ فضول باتیں نہ کیا کرو، چلو سو جاؤ جا کر، اور اب جاگتے ہوئے نظر نہ آؤ مجھے، حنان نے اسے تاکید کی اور فون رکھ دیا۔ عمر بھی فون رکھ کر اٹھنے لگا کہ پھر اس کے کانوں میں آواز گونجنے لگی، میٹھی، نرم اور پیار بھری آوازیں۔ بھائی بھائی، اس لیے اس کے قدم زنجیر ہو گئے، وہ سر پکڑ کے پھر سے وہیں بیٹھ گیا۔ شاہ رخ، امانت صاحب، شانزے، روشانے اور شاجل اس وقت شفا کے نانا کے کمرے میں موجود تھے، جن کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ بابا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بولے، روشانے نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ انہوں نے اسے جواب نہیں دیا۔ امانت بھائی، میری طبیعت بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے آج ہی جان چلی جائے، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ ڈرامہ رچا رہے تھے تم اتنے دن سے؟ کمرے سے دور لاؤنج میں کھڑی شفا نے فون پر علی سے کہا۔ میں نے کب ڈرامہ رچایا؟ میں نے تو ہنٹ دی تھی، ڈرامہ کرنا تو تمہارے نانا کا کام تھا، علی نے بے نیازی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو ثقلین، یہ اب سے میری بیٹی ہے، میں آج ایک بار پھر تم سے روشانے کا ہاتھ مانگتا ہوں، امانت صاحب نے ان سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن مجھے روشانے پر یقین نہیں رہا، اس لیے تم ابھی قاضی بلواؤ اور اس کا نکاح کرا کے رخصت کر کے لے جاؤ، انہوں نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روشانے نے کچھ کہنا چاہا۔ اسے میری وصیت سمجھ کر مان لو، ورنہ میں تم سے ناراض مر جاؤں گا، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مان رہی ہو نا یا نہیں؟ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھکا دیا، اور بس پھر سب آنن فانن ہوا، قاضی بلوا کر دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد شفا نے اپنے چاچو اور خالہ کی ایک ملاقات کرا دی، جس کے بعد اسے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں علی بھی وہیں آ ٹپکا تھا۔ دیکھا کیسا کارنامہ انجام دیا میں نے، داد دو مجھے، علی نے فخر سے گردن کڑاتے ہوئے شفا سے کہا۔ ہاں واقعی، جو کام ہم نہ کر پائے تم نے کر دیا، شفا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ میرا معاوضہ، علی نے پوچھا۔ بولو کیا چاہیے؟ شفا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر مانگوں گا، تب تم مکری نہ تو یاد رکھنا، علی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا یاد رکھنا؟ ہاں، شفا نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں نا گنجا دھلا ملے گا، علی کہہ کر بھاگ نکلا۔ علی، شفا چیخی، تمہاری بیوی بھینگی ہوگی دیکھنا، شفا نے چیختے ہوئے کہا تو علی رکا، پھر اسے منہ چڑھا کر پھر بھاگ نکلا۔ ابے یہاں میری بہن کی مایو ہے اور میں ہی ابھی تک تیار نہیں ہوا، حد ہے، حمزہ نے غصے سے کہا۔ بیچارہ کب سے گھر کے کاموں میں گھن چکر بنا ہوا تھا اور یہاں کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ حیدر اور اسلان تیار ہونے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ حنان آفس میں ضروری کام کی وجہ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ رات میں آئے گا، عمر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور رات گئے علی صاحب تو وہ سکون سے حمزہ کے بستر پر لیٹے موبائل یوز کر رہے تھے۔ تو مایو تیری بہن کی ہے نا، تیری تو نہیں، تجھے کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی، علی نے بے نیازی سے کہا تو حمزہ کو آگ ہی لگ گئی۔ تو پھر تیرا بھی یہاں کا کیا کام ہے؟ تو دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا یہاں سے؟ اسے کچھ زیادہ ہی غصہ تھا۔ کیا ہوا حمزہ، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ عمر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو کہاں تھا؟ حمزہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یار ایک کام تھا ضروری، وہیں گیا تھا۔ تم کیوں اب تک تیار نہیں ہوئے؟ یہاں کام ہی نہیں ختم ہو رہے، حمزہ نے بیزاری سے کہا۔ عمر سمجھ چکا تھا کہ اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے اس بیچارے کو اکیلے ہی سارے کام دیکھنا پڑ رہے ہیں۔
تم ایک کام کرو، تم تیار ہونے جاؤ، میں باقی یہ کام دیکھ لیتا ہوں۔ عمر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تھینکس یار، لیکن نیچے جو بندے اسٹیج سجا رہے ہیں نا، انہیں چائے منگوا کر دے دینا، صبح سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حمزہ نے کہا اوکے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لے تیرا کرتا۔ علی اچانک ہی مسکراتا ہوا حمزہ کے پاس آیا اور اس کا استری شدہ کرتا جو کہ حریم نے ہی صبح استری کیا تھا اس کے حوالے کیا۔ بہت شکریہ تیرے احسان کا بھائی۔ حمزہ کرتا جھپٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چل تو بھی آ۔ عمر علی کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ انکل جلالی اب مزہ آئے گا نا؟ علی دل ہی دل میں کہتا باہر نکل گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، کوئی شرارت ہوگی۔ لون میں مایوں کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ کل حریم کا نکاح اور رخصتی تھی۔ حیدر، رسلان اور حنان بھی آ ہی چکے تھے۔ لڑکیاں بھی تیار ہوئی یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں۔ روشن آرا، شادی حریم کی اور دلہن تم بنی ہوئی ہو، خیریت؟ علی نے پاس سے گزرتی رشنا کو روکتے ہوئے پوچھا۔ بات سنو، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں تمہارے منہ لگ کر اسے خراب نہیں کرنا چاہتی، رشنا نے بیزاری سے کہا۔ ارے حمزہ، اچھا ہوا تم مل گئے، تم سے ایک کام تھا۔ حمزہ تیار ہو کر اسی وقت وہاں پہنچا تھا جب رشنا نے اسے پکارا۔ ہاں کہو، حمزہ نے پوچھا۔ مجھے میری فزکس کی ٹیچر نے اگلے مہینے تک LED لائٹ کی فنکشنز پر ایک اسائنمنٹ تیار کرنے کو کہا ہے۔ میں تو شادی میں بزی ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ تمہارے پاس تمہارے پرانے اسائنمنٹ پڑے ہیں نا، وہ دے دو گے مجھے؟ رشنا نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ حمزہ جو اپنی چیزیں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس معصومیت پر تو جان بھی قربان۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر خود لا کر دوں گا تمہیں، حمزہ نے خوش دلی سے کہا، جبکہ علی نے آنکھیں مٹکا کر دونوں کو دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں شرارتی سی چمک ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ شکریہ، رچنا کہتی ہوئی واپس حریم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یار حمزہ، تیرے پاس 5,000 کا کھلا ہوگا؟ حنان نے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں ہے، 1 منٹ دیتا ہوں۔ حمزہ نے والیٹ نکالنے کے لیے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی عجیب سی چیز اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی۔ اس نے وہ چیز باہر نکال کر آنکھوں کے سامنے کی تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ ایک چھپکلی تھی اور وہ بھی بالکل اصلی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے پھینکتا چیختا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ حیدر نے اس سے پوچھا، جبکہ وہ کینہ تو اس نظروں سے علی کو گھور رہا تھا۔ کمینے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے غصے سے علی کی گردن پکڑی۔ ابے چھوڑ دے انکل جلالی، میں مر جاؤں گا، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو مر جا، اچھا ہے ہماری جان چھوٹے گی تم سے، حمزہ نے غصے سے کہا۔ گردن اس کے ہاتھ میں ہی تھی، وہ دیکھ، روشن آرا دیکھ رہی ہے۔ علی نے ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا تو علی اس کی گرفت سے اپنی گردن آزاد کراتا بھاگ نکلا۔ سامنے سے حریم مایوں کے پیلے جوڑے میں پھولوں کے زیور سے سجی چلی آ رہی تھی۔ اس کے ایک جانب سے رشنا اور دوسرے جانب سے ثنا نے تھام رکھا تھا۔ سامیہ اور شفا ہاتھوں میں مہندی کی تھالی لیے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ان دونوں نے لون میں پہنچ کر حریم کو اسٹیج پر بٹھایا اور خود ڈھول لے کر نیچے بیٹھ گئی۔ بڑی خواتین حریم کو ہلدی لگا رہی تھیں، لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گیت گنگنا رہی تھیں۔ حریم بے تحاشا خوش تھی، اس کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر عازر سے ہو رہی تھی۔ کہکوں اور گانوں کی آواز ایک خوبصورت سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ان سب میں 2 آنکھیں ایسی بھی تھیں جو اپنے اندر ڈھیروں پیاس اور حسرت لیے سامنے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی حریم کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو بچپن سے چاہتا تھا اسے، لیکن افسوس وہ بچپن سے ہی کسی اور کی امانت تھی اور آج وہ امانت حقدار کے پاس پہنچنے کو تیار تھی۔ حریم کسی بات پر کھلکھلائی تھی، اس کے دل میں کیل چبھی اور آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ وہ بہت سے ارمان اور بہت سے خواب ٹوٹے تھے اور حریم اپنی خوشیوں میں مگن، اسے تو اس بات کا پتہ بھی نہ تھا کہ انجانے میں اس نے کسی کا دل توڑ دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے نہ لگے مگر لائک سبسکرائب کرنا آپ کو پتہ ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس لیے پلیز ڈو اٹ۔